والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد محترم معزز سامعین حضرات، آج میں اور آپ ہم ایک تقریب ولیمہ میں شریک ہیں۔ ہمارے دوست جناب مولانا محمد احمد علی حنفی مدنی صاحب، ان کی شادی خانہ آبادی کے سلسلہ میں، اور آج یہ دعوت ولیمہ کی محفل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا جہاں کی مزید خوشیاں عطا فرمائے۔ ہم ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، ان کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی زندگیوں کو ان کے لیے بہتر سے بہتر بنائے۔ ہم دنیا میں جو بھی کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، سب کا سب صدقہ ہے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ ہمیں تمام نعمتیں، تمام خوشیاں ان کے صدقے سے ملی ہیں، مل رہی ہیں اور ملیں گی۔ زمین کی نعمت ہو یا آسمان کی ہو، جسم کی ہو یا جان کی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، کل کو ملی تھی آج مل رہی ہے یا آئندہ ملے گی۔ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ سب کچھ حضور کا صدقہ ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا، تم کہتے ہو کہ حضور نبی پاک علیہ السلام دو جہاں کے خزانوں کے مالک ہیں، ان کے تو گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، تمہارے علماء بیان کرتے ہیں کہ خود حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ وہ دو جہاں کی نعمتوں کے مالک کیسے ہیں؟ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب کوئی دولہا بنتا ہے نا تو اس کے چاہنے والے، محبت کرنے والے، دوست احباب، اس کے بھائی، اس کے والد، رشتہ دار دولہے پر مال نچھاور کرتے ہیں، پیسے لٹاتے ہیں۔ وہ جو دولہے کے اوپر مال لٹایا جاتا ہے وہ دولہا نہیں لوٹتا، وہ باراتی لوٹتے ہیں۔ ادھر ادھر سے لوگ اور بچے آ کر اٹھاتے ہیں۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ دولہا کے اوپر سے جو مال لٹایا جائے تو دولہا خود گاڑی سے نکل کر، گھوڑے سے اتر کر خود وہ مال اٹھانا شروع کر دے، کبھی ایسے نہیں ہوا۔ دولہے کے اوپر جو مال لٹایا جاتا ہے وہ لوگ اٹھاتے ہیں۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کائنات کا دولہا بنا کر بھیجا ہے، اور کائنات کی ساری نعمتیں اپنے محبوب کے سر کا صدقہ اتار دیا ہے۔ یہ ساری نعمتیں ان پر نچھاور کر دی ہیں۔ یہ دنیا تو ہم براتیوں کے لیے ہے، حضور کے لیے نہیں ہے۔ حضور دولہا ہے، دولہے کے سر پر جو مال لٹایا جاتا ہے دولہا نہیں اٹھاتا۔ وہ ہمارے گھروں کا چولہا جلانے کے لیے آئے ہیں، ان کے گھر کا چولہا چاہے 3 دن نہ چلے، چاہے 3 سال نہ چلے، وہ دنیا کی نعمتیں ہمیں کھلانے آئے ہیں، لٹانے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا دولہا بنا کر ان کو بھیجا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبوب خدا ہیں، دو جہاں کے دولہا ہیں۔ قیامت تک جو بھی دولہا بن رہا ہے ان کے فیض سے بن رہا ہے، ان کے کرم سے بن رہا ہے، ان کے صدقے بن رہا ہے۔ دین دنیا کی چھوٹی بڑی تھوڑی زیادہ ہر نعمت حضور کے صدقے میں مل رہی ہے۔ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، ہر وقت ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کا ذکر کرنا چاہیے، انہی کی نعمتوں کا چرچا اور انہی کا جو فضل ہے ہم پر اسی کا ذکر کرنا چاہیے۔ آج ہمارے ہاں رسم یہ ہے، رواج یہ ہے
کہ کہیں کوئی غمی کی محفل ہو، کوئی فوتگی ہو جائے تو وہاں ہم محفل کرتے ہیں، وہاں اللہ رسول کا ذکر کرتے ہیں۔ خوشی کی محفل میں عام طور پر محفل کا ذکر کا، اللہ رسول کا نام لینے کا رواج نہیں ہے۔ اگر کسی خوشی کی محفل میں، شادی یا ولیمے کی محفل میں کوئی محفل نعت ہو تو لوگ سمجھتا ہے فوتگی ہو گئی ہے، کوئی غمی کی محفل ہے۔ گویا کہ لوگوں کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ جہاں کوئی فوتگی ہو، غمی ہو، وہیں پر اللہ رسول کا ذکر کرنا ہے۔ حالانکہ ہم مسلمان ہیں، خوشی ہو، غمی ہو، کوئی بھی حال ہو، ہمیں اللہ رسول کا ہی ذکر کرنا چاہیے۔ خوشی کے موقع پر بھی اللہ رسول کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو خوشی کے موقع پر ناچ گانا اور اسی طرح گلوکاروں کو بلانا، فنکاروں کو بلانا، ڈھول ڈمکا، ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ خوشی ہو، غمی ہو، ہمیں اللہ رسول کا ذکر کرنا چاہیے۔ جن کے صدقے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، دنیا کی نعمتیں مل رہی ہیں، انہی کا ذکر کریں گے تو دنیا کی اور ملیں گی اور آخرت کی نعمتیں بھی ملیں گی انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سب کچھ مل رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میرے ابا جان حضرت ابو طلحہ سوتیلے والد تھے، گھر میں آئے اور میری امی ام سلیم کو فرمایا کچھ ہے گھر میں کھانے کے لیے؟ میں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجنا ہے، حضور کو بھوک لگی، آپ کا پیٹ بھوک سے ساتھ لگا ہوا ہے، آپ کی آواز میں بڑی کمزوری اور ضعف محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میرے والد ابو طلحہ جو سوتیلے والد تھے، انہوں نے گھر آ کر میری امی جان کو کہا کچھ دو۔ حضرت انس کہتے ہیں میری امی جان حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ٹکڑے تھے جو کی روٹی کے، اور ان کو چند ٹکڑوں کو جمع کیا اور اپنے دوپٹے کے ایک کنارے میں باندھ کر میری بغل کے نیچے اس کو رکھ دیا۔ اتنا تھوڑا سا کھانا تھا، حضرت انس کہتے ہیں میری بغل کے نیچے آ گیا اور دوسرا چادر کا کنارہ میری گردن پر لپیٹ دیا۔ جاؤ حضور کی بارگاہ میں، جہاں خندق کھودی جا رہی تھی وہاں مسجد میں 70-80 صحابہ کرام کو لے کر حضور مسجد میں تشریف فرما تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں وہ لنگر لے کر گیا حضور کی بارگاہ میں، سلام کیا تو میں کھڑا رہا، میں نے لنگر پیش نہیں کیا کیونکہ کھانا بالکل تھوڑا تھا، اور آگے 70-80 صحابہ کرام حضور کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں میں سلام کر کے کھڑا ہو گیا، وہ روٹیاں جو تھیں، وہ لنگر تھا، وہ جو دعوت آپ کی امی جان نے بھیجی تھی وہ بغل کے نیچے ہے۔ جو زمین پر بیٹھ کر عرش کی خبریں دیتا ہو اس کو بغل کے نیچے چھپی روٹیوں کی خبر نہیں ہو سکتی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ارسلہ کا ابو طلحہ، تجھے تیرے سوتیلے باپ ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ جی یا رسول اللہ ابو طلحہ نے بھیجا ہے۔ فرمایا کھانا لے کر آئے ہو؟ جی یا رسول اللہ کھانا لے کر آیا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس جتنے لوگ صحابہ وہاں بیٹھے تھے 70 یا 80 تھے، آپ نے فرمایا چلو اٹھو سارے ابو طلحہ کے گھر چلتے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں میں آگے آگے آ کر اپنے ابا جی کو بتا دیا کہ حضور آ رہے ہیں، اور کائنات کے دولہ اکیلے نہیں ہیں، 70 براتی بھی ساتھ آ رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں میں نے جلدی سے اپنی زوجہ ام سلیم کو کہا یا ام سلیم قد جاء رسول اللہ بالناس، یہ تو رسول پاک پوری برات لے کے آ گئے ہیں، ایک ٹینشن پریشانی، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ، ہمارے تو پاس ہے بھی نہیں اتنے خوبصورت مہمان، ہم کیا پیش کریں گے حضور، ہمارے گھر میں آ رہے ہیں اور 70 براتی بھی ساتھ ہیں، ہم کیا پیش کریں، ہمارے گھر میں تو کچھ ہے بھی نہیں۔ ان کی شایان شان آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ابو طلحہ کی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا خوبصورت بیوی نے جواب دیا۔ حضرت ام سلیم کہنے لگی اللہ و رسولہ عالم، جو لا رہے ہیں تو کھلائیں گے بھی خود ہی، وہ لانے والے کھلانے کا انتظام بھی خود ہی کریں گے، وہ جانتے ہیں ہمارے پاس کیا کچھ ہے، آپ فکر نہ کریں، لانے والا جانے اور کھلانے والا جانے۔ حضور 70 صحابہ کو لے کر حضرت ابو طلحہ کے گھر میں پہنچے، فرمایا ام سلیم لے آؤ جو تمہارے پاس ہے۔ وہی جو روٹیاں دے کر بھیجا تھا بغل کے نیچے چھپائی تھی، اتنی کی روٹیاں وہی حضور کے سامنے رکھ دیا۔ حضور نے بسم اللہ شریف پڑھی، برکت کی دعا کی، قرآن پڑھا، جو اللہ کو چاہا آپ نے پڑھا۔ پھر حضرت انس بن مالک کو فرمایا، یہ ستیلے بیٹے تھے حضرت ابو طلحہ کے، اور یہ حضور کے خادم خاص تھے، 10 سال تک حضور کی خدمت کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک ان کے گھر میں حضور آئے، فرمایا
10-10 आदमियों को बुलाते जाओ और खाना खिलाते जाओ। वही चंद रोटियां जो बगल के नीचे पूरी आ गई थी, कपड़े में लपेटी बगल के अंदर छुपाई, वही रोटियां सामने थी। 10-10 आदमियों को बुलाते गए, वो 10 आते गए, पेट भर के खाते गए, चले गए। फिर 10 आए, पेट भर के खाया, चले गए। फिर 10 आए, 80 सहाबा कराम 10-10 करके आते गए, सब पेट भर के खाकर चले गए। हजरत अनस बिन मालिक कहते मैं झुक झुक कर देख रहा था, खाना कम तो नहीं हुआ? कहते खुदा की कसम है एक लुकमा भी कम नहीं हुआ था। इतना खिलाया कि 80 सहाबा कराम ने पेट भर के खा लिया, लेकिन एक लुकमा भी कम नहीं हुआ। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं, रब है मोती ये हैं, कासिम रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये हैं, इनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक कुल कहलाते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर सारी कसरत पाते ये हैं, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं, आते ये हैं, कह दो रजा से खुश हो खुश रह, मुजदा रिजा का सुनाते ये है। जिसको जो मिल रहा है, जो खा रहा है, जो पी रहा है, कोई माने या ना माने, खुदा की कसम है सबको जो कुछ मिल रहा है हुजूर के सदके मिल रहा है। नबियों को नबूवत हुजूर के सदके में मिली है, फिर बकिया पीछे रह क्या जाता है। सब नबी उनके दर के मोहताज और हाजतमंद। खलीलुल्लाह जैसे पैगंबर भी क़यामत के दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी फरियाद लेकर जाए। तो हकीकत यही है, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौन है नेमत। अल्लाह ताला हमें दीन दुनिया की मज़ीद खुशियाँ बरकतें अता फरमाए, और अल्लाह हमें जो नेमतें दे उस पर हमें अपना शुक्र अदा करने की अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए। लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, शुक्र करोगे तो अल्लाह फरमाता है और ज़्यादा दूंगा। अल्लाह ताला मेरी आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए, और जिस तकरीब वलीमा में हम शरीक हैं अल्लाह इसमें भी बरकत अता फरमाए। आहलो अयाल की, ख़ानदान वालों की, घर वालों की, सब की अल्लाह ताला तमाम जायज़ हाजतें पूरी फरमाए, दीन दुनिया की बरकत से माला माल फरमाए। वमा अलैहि